حضور ایک فتح رضویہ میں ایک رسالہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام رسولوں پر فضیلت کے بارے میں. اس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت اثرا لی اختصارا، کہ مجھے مختصر چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں، اور وہ مختصر ایسی ہیں کہ وہ لفظوں کے اعتبار سے چھوٹی ہیں لیکن ان کے مفاہیم بہت کثیر ہیں. اس کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر آیت مبارکہ کا اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت مبارکہ کا ایک ظاہر ہے اور کچھ باطن ہے. اور باطن کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس کی 18,000 تفسیر ہو سکتی ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اور اگر اس کی ظاہری تفسیر کی جائے تو ظاہری تفسیر اتنی ہے کہ 70 روٹ اٹھائے. تو یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کون سا علم ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہم مفسرین کی جو تفسیر پڑھتے ہیں تقریباً اکثر تفاسیر ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں، علماء اکرام جو بھی پڑھتے ہیں تقریباً ذہن میں موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی صوفی کی کوئی تفسیر سن لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی یہ بات صادق آتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی وہ کہیں پڑھنے میں. اصل میں یہ کشف کی قسمیں ہیں، کشف کی قسم الگ الگ، جیسے کہ کشف قبور، کشف قبول. کشف القلوب. اسی طریقے سے کشف التفاسیر بھی ہے سبحان اللہ. کہ اس کشف سے حرف کی ماہیت کھلتی ہے. سبحان مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، 9 باطن. اللہ. بات ہے بے شک. محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں آپ کہ اگر میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. بے شک. کیوں؟ کہ کشف حرفی تھا، سبحان اللہ. جس کو کشف تفاسیر کہتے ہیں. یہ ایک حرف کی ماہیت. اب قرآن کریم پورا جو مرکب ہے، اس کی جتنی بھی عبارات ہیں صحیح. وہ 28 حروفوں میں مرکب ہے. بے شک. اور یہ 7 کلموں پر ہے. 7 کلموں پر. اب جس کو کشف ماہیت حرف ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے علم و حکمت کے لیے اس کا سینہ کھول دیا. سبحان اللہ. اب ایک حرف پر اگر وہ کلام کرے تو ایک حرف کی جو خصوصیات ہیں، ماہیت ہیں، اس کا باطن ہے، وہ 28 سے لے کر 28,000 تک ہے. سبحان اللہ. اب کتنا اس پہ بات ہو سکتی ہے؟ میں وہ 7 کلمات کون سے ہیں؟ 7 کلمات جو وہ ہیں، اب جو علماء ظواہر کے نزدیک ہیں وہ کہتے ہیں وہ 7 قراتیں ہیں. 7 قرات. ایک قرآن کا 7 مختلف انداز سے پڑھنا، یہ اہل ظواہر کے نزدیک ہے. لیکن اہل باطن جو ہیں وہ 4 حرفوں کا ایک کلمہ بولتے ہیں، جیسے ابجد. ابجد. آئی نا سمجھ بات؟ اب اگر ہم 28 کے 4 حرفوں کے کلمہ ہو تو کتنے بنیں گے؟ 7 چوک 28. 28. 28. تو 7 کلموں پہ ہو گیا نا پورا. اب ہر ایک کلمہ ابجد جو ہے خالی، یہ اپنے اندر ایک عالم رکھتی ہے.
ہر زبان کا ایک الگ معنی ہے. اب ابجد عربی میں کیا معنی ہے؟ عربی میں الگ معنی ہے. عبرانی میں الگ معنی ہے اس کے، سریانی میں الگ معنی ہے اس کے، اب سنکرت میں الگ معنی ہے اس کے. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے ایک اسم ذات، ہم جو اسم ذات جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ. لیکن حضرت ابراہیم کو تو یہ نام نہیں دیا گیا تھا، حضرت آدم کو یہ نام نہیں دیا گیا تھا. جو قدیم زبانوں کے جو بزرگوں نے تشریح کی ہے الفاظ کی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں نام اللہ تعالیٰ کا آجن تھا. آجل. کسی انبیاء کے زمانے میں آئین تھا، کسی انبیاء کے زمانے میں عالم تھا، صحیح. کسی کے زمانے میں آئل تھا. وہ سب ذات کے نام تھے. آج اگر کوئی ہمارے سامنے یہ کہ آجن پڑھو تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ شریعت کی طرف متوجہ کر دیں گے. یہ بھی کون سا نام لیا ہے تو یہ؟ ان کے زمانے میں اس نام کا مطلب یہی تھا کہ ذات تھا. تو اس طریقے سے اب جتنی بھی اقوام گزری ہیں قدیم، یہ اللہ تو رسول خدا کو دیا گیا نام. یہ اب ایرانی زرتشت تو خدا کہتے ہیں. صحیح. اب خدا کسے کہتے ہیں وہ؟ اب ہم رب کہتے ہیں، وہ کردگار کہتے ہیں، پروردگار کہتے ہیں. اب ہندوؤں سے پوچھو کہ تم کیا کہتے ہو تو وہ مختلف نام ان کے ہاں بھی ہیں. کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی تامشر کہتا ہے، کوئی پرمشر کہتا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو اب جتنی زبانیں ہیں اتنے مطالب ہو گئے. اب جتنی مطالب ہو گئے اتنی تفاسیر ہو گئی. تو وسعت ان حرفوں کی ہے جن سے وہ قرآن مرکب ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حرفوں میں نہیں اتارا. سب سے بڑی حفاظت اس کی یہی ہوئی ہے کہ اس کو حرفوں میں نہیں اتارا گیا. حضرت جبرائیل کو عبارت نہیں لاتے تھے. یہ حضرت جبرائیل کے قلب پر جو قرآن اترتا تھا، جو ایک حکم اترتا تھا، قرآن کی آیت اترتی تھی یا سورت اترتی تھی، وہ نور کی شکل میں اترتی تھی. اور حضرت جبرائیل اس نور کو سرکار عالم کے قلب میں منتقل فرماتے تھے. جب وہ نور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ وارد ہوتا تھا تو آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ کی شکل میں ادا ہوتا تھا. سبحان. اور اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی ایسی ہوتی تھی کہ اگر آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو اس کی کمر جھک جاتی تھی، اونٹ بیٹھ جاتا تھا. اور بسا اوقات آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے، بسا اوقات آپ کے جسم میں ایک لرزے کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. تو وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اترتا تھا. اور آپ کی زبان مبارک سے جو عطا ہوتے تھے وہ کلمات کی شکل میں. اب چونکہ آپ کی زبان عربی تھی
تو جو کلمات عربی زبان میں آپ کے سے ادا ہوتے تھے وہی قرآن بنتا گیا، اور اللہ اس کی تصدیق کرتا تھا سبحان کہ یہ عبارت یہ ہے آیت کی۔ اس اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ کرا لیتے، بعض صحابہ اس کو یاد کر لیتے فوراً ہی۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی قرآن کی ترتیب کرا دی تھی۔ اب بہت سارے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن جلوائے، اور اپنا آپ نے قرآن جو ایک سرکاری وہ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر وہ آپ نہ جلواتے تو قرآن کریم کے معاملے میں بڑا فساد پیدا ہو جاتا امت میں، اس لیے کہ بعض صحابہ قرآن کی آیت اپنے پاس لکھتے، اس کا شان نزول لکھتے، اور وہ واقعہ لکھتے ساتھ میں۔ اب وہ سارا کا سارا عربی زبان میں ہوتا۔ اب لوگ اس میں کیسے تمیز کرتے کہ آیت کہاں تھا کہ واقعہ کہاں سے ہوا ہے؟ تو آپ نے وہ سب سے منگوا لیے کہ جتنے بھی تھے، آپ نے کہا لے آؤ۔ جو بغیر کسی اس کے یعنی کہ تفسیر یا اس کے واقع نزول کے بغیر جو قرآن تھا آپ نے اس کا ترتیب دلوایا، اس کو جمع کیا، اور اس کے زیر زبر پیش، تاکہ اجمی بھی پڑھ سکیں اس کو۔ عرب کی تو زبان تھی، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن عرب میں بھی مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قرات ایک زبان میں ہو جائے، مفہوم ایک ہو جائے اس کا۔ زبان کوئی بھی کسی بھی زبان سے قرات ہو، اس کی اب 7 قرات ہو گئی اس کی، لیکن ہر قرات میں مفہوم ایک ہی ہے جو قرآن کی اصل ہے۔ تو وہ باقی جو قرآن تھے اب ان کا کیا کرتے؟ تو پھر آپ نے متفقہ فیصلے سے اس کو طلب کرا دیا ان کو، اور ایک قرآن جو بالکل صحیح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر تھا، آپ نے اس کو سرکاری قرآن کے طور پر رائج کر دیا کہ اسی کی نقل ہو کر اب آگے بانٹی جائے، دی جائے۔ پھر اسی قرآن کی نقل آج جو ہمارے پاس قرآن کریم میں وہ وہی ہے، سبحان اسی ترتیب پر۔ تو اس لیے اس کی تفاسیر بہت ہو سکتی ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔